ابن قیم کا ایک کوٹ سنیے کہ ڈو ناٹ کیری دا ورز آف دس لائف بیکاز دس از فار اللہ. دنیا کے ورز کو کیری نہ کرو. یہ نہیں ہے کہ وری ہو ہی نہ, وری ہونا نیچرل ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پریشان ہونا نیچرل ہے لیکن پریشان رہنا نیچرل نہیں ہے. ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے, صحابہ پریشان ہو جاتے تھے. پریشانی تو آتی ہے جب ان کی وائف پہ الزام لگا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف پہ, حضرت عائشہ صدیقہ, پریشانی آئی, پریشان ہو گئے, لیکن پریشان رہے نہیں. تو اگر آپ کیری کریں گے دنیا کے ورث کو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, پھر توکل میں کچھ کمی. اینڈ ڈو ناٹ کیری دا ورز آف سسٹیننس بیکاز اٹ از فرام اللہ. اور رزق کی ٹینشن نہیں لینی, محنت کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی گھر بیٹھ جانا ہے. سسٹیننس کی وری کو کیری نہیں کرنا, سر پہ سوار نہیں کر لینا. عبد الدرہم عبد الدینار نہیں بن جانا, عبداللہ بننا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ وہ ٹو عبد الدرہم اینڈ وہ ٹو عبد الدینار. تباہی ہے عبد الدرہم کے لیے اور عبد الدینار کے لیے. کون؟ جو پیسے کا بندہ ہے. عبد الدرہم پیسے کا غلام ہے, پیسے کا پجاری ہے, اس کے لیے تباہی ہے. سو پیسے کا غلام نہیں بننا. رزق کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی. اللہ تعالیٰ رازق ہے. اللہ تعالیٰ چڑیوں کو رزق دیتا ہے, اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے, اللہ تعالیٰ بغیر مانگے رزق دیتا ہے. نان مسلمز اللہ سے تو نہیں مانگ رہے, اللہ دے رہا ہے. اللہ نے تو بل گیٹس کا بھی رزق لکھا ہوا ہے, اللہ نے تمام لوگ کا رزق لکھا ہوا ہے, تو رزق آ کر رہے گا. اسی لیے توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رکھیے. اور پھر کہا اینڈ ڈو ناٹ کیری اینگزائٹی فار دا فیوچر بیکاز اٹ از ان دی ہینڈز آف اللہ. اور فیوچر کے بارے میں زیادہ مت سوچئے کہ کیا ہو جائے گا, ایسے نہ ہو جائے, ویسے نہ ہو جائے, میرا کیا بنے گا, میرا فیوچر کیا ہے, میرا کیریئر کیا ہے. کیریئر اللہ بناتا ہے, اسکوپ اللہ بناتا ہے. یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے, اگر وہ یہ سوچنے لگ جاتے میرا کیا بنے گا, تو انہوں نے بادشاہ بننا تھا ایجپٹ کا. یوسف علیہ السلام کنویں میں جب تھے, انہیں تو نہیں پتا تھا میں نے بادشاہ بن جانا ہے ایجپٹ کا. اوکے, سو یو نیور نو حالات کیسے چینج ہوتے ہیں. توکل اللہ پہ کرنا ہے, کام ڈاؤن رہنا ہے, کمپوزڈ رہنا ہے بڑا مشکل کام. اسی لیے تو اس کا ثواب ہے, اسی لیے تو اللہ کو ایسے لوگوں سے محبت ہے, کیونکہ مشکل کام ہے, ہر بندہ نہیں کرتا. زیادہ تر لوگ پینک ہوتے ہیں, اسپیشلی رزق کی جب بات آتی ہے. تو میں نے اپنی لائف میں یہ چیز دیکھی ہے, یقین کیجئے کہ رزق کی ٹینشن نہیں لینی. اگلی چیز ریڈی ہوگی آپ کے لیے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھیں گے. اور اگر نہیں بھی ریڈی, اگر آپ کچھ دیر کے لیے ان امپلائڈ بھی ہیں, کچھ دیر کے لیے نہیں وہ چیز آپ کو مل رہی, سو وٹ, اللہ تعالیٰ تو آپ کی لائف میں ہے نا. جیسے کچھ لوگ, میرے پاس ایک ینگسٹر ہے, انہوں نے کہا کہ میں نماز پہلے پڑھتا تھا, دعا کرتا تھا, اب میں نے چھوڑ دی, نماز بھی چھوڑ دی, دعا کرنی بھی چھوڑ دی. تو میں نے جب وجہ پوچھی, کہتے کہ میں اتنے عرصے سے ان امپلائڈ ہوں. میں ایک بابا جی کے پاس گیا, انہوں نے وظیفہ بتایا, وہ وظیفہ بھی میں نے کیا, پتہ نہیں لاکھ بار میں نے اللہ کا یہ نام بھی پڑھا, دعا بھی کی, نمازیں بھی پڑھتا ہوں, جاب ہی نہیں لگی. تو میں نے کہا کہ پھر وہ جو غریب آدمی ہے جس کے پاس نہ گھر ہے, جھونپڑی میں رہتا ہے, اس کو تو ویسے ہی ایتھیسٹ ہو جانا چاہیے. اگر یہ کرائٹیریا ہے کہ میری جاب لگے گی تبھی میں اللہ کی ورشپ کروں گا, تو غریب آدمی تو پکا پکا ایتھیسٹ ہے, کیونکہ نہ اس کے پاس پیسے ہیں, اس بیچارے کے پاس تو 2-3 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا نصیب. تو دیکھیے یہ چیز کو کرائٹیریا نہ بنائے. اللہ از ناٹ جینی ان دا لیمپ, نعوذ باللہ. الاڈین والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ چراغ کو رگڑا, جینی نکلا اور اس نے کہا حکم میرے آقا, اور آپ نے اسے کہا یہ دے دو, اور وہ فوراً آپ کے سامنے. تو اللہ از ناٹ جینی ان دا لیمپ, برادر, اللہ از یور لارڈ. اللہ ہمارا رب ہے. بجائے کہ یہ سوچنے کے کہ میں اللہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں, ہماری سوچ الٹ ہے کہ اللہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے. اور یہی ہمارا ڈاؤن فال ہے, یہی ہماری امت کا ڈاؤن فال. صحابہ کی سوچ تھی وٹ کین آئی ڈو فار اللہ, میں کیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنی اولاد سے کسی نہ کسی طرح کیسے خراج تحسین پیش کروں. اس لیے مائنڈ سیٹ میں بڑا مسئلہ ہے. سو دا پوائنٹ از کہ انگزائٹی کو کیری مت کریں. فیوچر کی انگزائٹی بہت بری ہوتی ہے. کس نے دیکھا ہے فیوچر؟ آپ کو پتہ ہے کل آپ نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں دیکھنا؟ آپ کو کیا پتا آپ کی لائف کتنی ہے؟ سو اس آیا کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنائیں. سورہ حشر چیپٹر 59 ورس نمبر 18 اللہ سیز کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو
اور ہر نفس یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے. کل کے لیے تیار کرنے سے مراد ہے کہ واٹ اف وہ کل مجھے میٹ کرے, میری میٹنگ ہو جائے اس سے, تو کل کو تمہارے پاس مجھے پریزنٹ کرنے کے لیے کیا ہے. تم نے اپنی یوتھ میں کیا کیا, 5 سوال ہوں گے نا. تم نے اس پیسے کے ساتھ کیا کیا جو میں نے تمہیں دیا تھا, اس علم کے ساتھ کیا کیا جو میں نے تمہیں دیا تھا. تو یہ ہے فلسفی, مسلمان کی فلسفی. تو فیوچر کی فکر آپ نہ کریں, فیوچر اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت یوسف کو نہیں پتا تھا انہوں نے کنگ بن جانا ہے, آپ کو بھی نہیں پتا آپ کا فیوچر پتہ نہیں کیا ہے. اللہ نوز بیسٹ. کیری ون تھنگ ہاؤ ٹو پلیز اللہ. صرف ایک چیز کو کیری کریں. اگر کیری ہی کرنا ہے, سر پہ سوار ہی اگر کسی چیز کو کرنا ہے, تو ٹینشنوں کو سوار نہ کریں, پریشانیوں کو سوار نہ کریں. اس چیز کو سوار کریں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے. جس بندے کے سر پہ یہ چیز سوار ہوگی وہ نماز کبھی نہیں چھوڑے گا. وہ کہیں بھی جا کے نماز پڑھ لے گا, چاہے وہ کہیں بھی ہے, کیونکہ اس کے چیز پہ, اس کے سر پہ یہ چیز سوار ہے کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ ہے فلسفہ اور یہ محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. بیکاز اف یو پلیز ہم ہی پلیزز یو, فلفلز یو اینڈ انریچز یو. کیونکہ جب تم اللہ کو پلیز کرو گے اللہ تمہیں راضی کر دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ الم یجد کا یتیمن فاوا ووجدک ضالن فہدا ووجدک عائلن فاغنا واما بنعمت ربک فحدث. تو اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کیا تیرے رب نے تجھے راضی نہیں کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں راضی کر دوں گا اگر تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگو گے.